أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ہیلے بہانے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت منگوائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، حضرت یوسف کو لے کر نکلے۔ راستے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، ان کی تحقیر کی، تذلیل کی، مارا پیٹا، آخر کار یہودی کے مشورے کے اوپر عمل ہوئے۔ آج اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر رہنے کا، وہاں سے باہر نکلنے کا، پھر قافلوں والوں کے ہاتھوں کے اوپر بیچنے کا ذکر فرمائیں گے۔ جب وہ لوگ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ڈالتے وقت ان کی قمیض اتار لی۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بھی گئے تو وہاں پر بھی منت سماجت کرتے رہے کہ مجھے نکالو، آپ میرے بڑے بھائیوں میں چھوٹا ہوں، کس منہ سے آپ ابا جان کے پاس جاؤ گے؟ جب ابا جان پوچھیں گے کہ یوسف کہاں ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ خیر پہلی مرتبہ بولے، دوبارہ پکارا کہ زندہ ہو یا نہیں ہو، تو اب دوبارہ یوسف علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اگر اب جواب دیتے تو اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اور کنویں کے اندر پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ کنواں بنایا کرتے تھے تو وہاں پر ایک سائڈ پہ پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ کنواں اگر بھر جائے یا گند آ جائے تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس سے گند نکالا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اب چونکہ لوہ آ گیا، سریا سیمنٹ آ گیا، تو ہم لوہے کی سیڑھی بناتے ہیں جی۔ تو یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے اور اس کنویں سے پانی مختصر تھا، تھوڑا تھا، پتھر پہ بیٹھ کے۔ اور ایک اور بات بھی سنیں، وہ کنواں پانی کے اعتبار سے انتہائی کڑوا تھا، کڑوا تھا، اس کا پانی کوئی پیا نہیں کرتا تھا۔ جب سے یوسف اس کنویں میں گیا تب سے لے کر آج تک اللہ نے اس کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ خیر شام ہوئی، یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کے وقت، عشاء کے وقت اپنے ابا جان کے پاس پہنچے۔ چونکہ جب بندے کے اندر تھوڑا بہت حیا ہو نا جی، تو وہ دن کو آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ جس کی چوری کی ہو، جس کا ڈاکہ مارا ہو، جس کو نقصان پہنچایا ہو، وہ دن کو آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ تو عشاء کے وقت آئے، اندھیرے کے وقت آئے تاکہ ابا جان کے سامنے آنکھیں اٹھا سکیں، ایسا نہ ہو یہ ہماری پشماندگی اور یہ ہماری کی ہوئی شرارت خباثت ابا جان کو معلوم ہو جائے۔ عشاء کے وقت آئے، یعقوب علیہ السلام گھر میں تھے اور یہ باہر آ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے آواز سنی کہ رونے کی آواز ہے، باہر آئے تو دیکھا کہ کیا ہوا، کہ کسی نے تمہاری بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیا یا تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ دیکھا کہ فرمایا کہ یوسف کہاں ہے؟ یوسف گم پاتا ہوں۔ تو کہنے لگے ابا جان، ہم جب وہاں پر میدان میں پہنچے تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ دوڑ کے مقابلے کے وقت چونکہ یوسف چھوٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، تو ہم نے سامان اپنا اس کے پاس رکھا اور ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پر بھیڑیے کا آنے کا امکان ہی نہیں تھا جی۔ اور ہم بھاگتے رہے کافی آگے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف نہیں تھا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔
اب اتنے شاطر تھے، وہاں سے جب آ رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر دمبے کا یا بکری کا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے۔ اور اللہ بھی کتنا غفور رحیم ہے نا جی، چور کو سامنے لاتا ہے جی، جھوٹے کو سامنے لاتا ہے، بھیڑیا کھائے، کتا کھائے، کوئی بھی درندہ کسی چیز کو کھائے، انسان کو کھائے نا جی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے کپڑے نہ پھٹے ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے کرتا پیش کیا، اور اس کرتے کی بھی ایک کمال دیکھیں گی، یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ اللہ نے اس کرتے سے شانیں بخشی ہیں جی۔ یہ ایک کرتا یہاں پر ہے جو اللہ رب العزت اس کرتے کے ذریعے ان بھائیوں کی جھوٹی گواہی اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے جی۔ دوسرا کرتا وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب مائی زلیخا پیچھے سے حملہ کرتی ہے تو وہاں پر بھی کرتے کا ذکر آتا ہے۔ اور تیسرا کرتا وہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہاں سے مصر سے پھر کرتا آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر بینائی آتی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے مطابق 2-3 باتیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا ہے یہ خون لگا ہوا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بھیڑیے کے نہ پنجوں کے نشان ہیں نہ دانتوں کے نشان ہیں۔ تو کہنے لگے، قال فرمایا، بل سولت لکم، بلکہ مزین کر لیا تمہارے لیے، انفسکم امرا، تمہاری جانوں نے، تم نے مکر و فریب کیا، تمہارے مشاورت سے، تمہارے ہیلے بہانوں سے میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، گم ہو گیا ہے، بھیڑیے نے یہ نہیں کھایا۔ تفسیروں میں لکھا ہے، مفسرین نے کہا کہ کمال کا بھیڑیا ہے جی، کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے، جس نے پہلے قمیض اتارنے کے بعد پھر تمہیں لا کر دی، خون مل کر جی تمہیں لا کر دی، پھر یوسف کو اٹھا کر لے کر چلا گیا جی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ بھیڑیا یوسف کو کھائے اور قمیض نہ پھٹے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، فصبر جمیل، بس اب صبر ہی اچھا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو بھی ایک خواب دکھایا تھا، وہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑ کی گھاٹی کے اوپر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے یوسف ہے اور یوسف کے دائیں بائیں 10 بھیڑیے ہیں جی، جو اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آخر کار ایک بھیڑیا ان کا راستہ روکتا ہے، حضرت یوسف کو جانے دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ تعبیر تھی، وہ 10 بھیڑیوں سے مراد وہ 10 بھائی تھے، اور مٹی کا کھانا وہ کنواں تھا جی۔ تو یعقوب علیہ السلام خاموش ہو کے کہنے لگے، فصبر جمیل، اب اس کے بعد صبر کرنا ہی اچھا ہے جی۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جب کسی بندے کو پریشانی پہنچے، دکھ پہنچے، غم پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، اس کا ذکر بندوں کے سامنے نہ کرے، اللہ کے ساتھ کرے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں، اور اس کی بڑی شانیں ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے کوئی جزا، کوئی فضا، کوئی رویا، کوئی پیٹا نہیں جی، بس خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے، اب چونکہ رد و بدل آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے جزا کیا، فضا کیا، ماتم کیا، روئے اور ٹاٹ کا لباس پہنا، ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا جی۔ خیر، یعقوب علیہ السلام نے دوسری بات کہی، فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی سے اب مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تم نے تو اپنا کام کر دیا، تم نے میرے نور نظر کو مجھ سے جدا کر دیا، جہاں کہیں بھی لا کر تم نے غیب کیا، لیکن اب مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے مانگوں گا، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ کتنے سمجھدار تھے، ہیلے بہانے کرنا جی۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہاں سے لے کر گئے، وہاں پر بھائی کو پھینک کر کنویں میں آئے، اور یہاں پر بھی آ کر آنسو بہائے جی۔ اور حضرت شیخ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحم اللہ وہ فرمایا کرتے تھے نا، یہ جو شیعہ ہیں نا رافضی، ان کی مثال اور یوسف کے بھائیوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، خود قتل کرنے کا ارادہ کیا، باپ سے دور کیا، شام کے وقت آئے روتے ہوئے جی، مگر مشق کے آنسو، تاکہ ہمارے اوپر شک نہ ہو۔ اور شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آج روتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اوپر شک نہ کرے۔ ان کی مثال اور یوسف کے بھائیوں کی مثال ایک جیسی ہے، یہ ترین حسین میں سے ہیں۔ تو خیر، فرمایا وجاءت سیارۃ، اتنے میں ایک قافلہ آیا، بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، تو یہ 3 دن تک یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، اس کنویں کے اندر ہے۔ اور اب ان کے دیکھ بھال کی ترتیب یہ ہوتی تھی، کوئی بھائی والد صاحب کو بتاتا ہے میں بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جاتا ہوں، تو جاتے جاتے کنویں کے اندر دیکھ لیتا تھا کہ بھئی ہے یا نہیں ہے جی،
یوسف علیہ السلام وہاں پہ، کوئی جاتا لکڑیوں کے بہانے پر، کوئی کس بہانے پہ جاتا تو پتہ چل جاتا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو یہودا تھا نا، سب سے بڑا بھائی نا، وہ جا کر کھانا بھی دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، ایک بھائی گیا، دیکھا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے۔ اب وہ آ کر اس نے باقی بھائیوں کو بتایا کہ یوسف آج کنویں میں نہیں تھا۔ وہ وہاں سے نکلے، جلدی جلدی دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ بھی خدا کی شان ہے جی، غار سے دور 3 میل کا فاصلہ ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام ہے، اور قریب 3 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا یوسف فلاں کنویں میں ہے جی، میرا یوسف مجھ سے اتنا دور فاصلے پر ہے جی۔ اگر پتہ ہوتا، عالم الغیب ہوتے تو نہ کہتے جی تم نے میرے بیٹے کو فلاں کنویں کے اندر ڈالا ہے جی۔ لیکن اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے نا جی، یہ شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے، قافلہ ان کا بڑا تھا، اور جس راستے میں انہوں نے بھائی کو ڈالا تھا، اس راستے پہ آمد و رفت کم تھی جی۔ لوگ اس کنویں کے پاس آیا ہی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس کا پانی کھارا تھا، نمکین تھا، کڑوا تھا، تو اس کا پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ خیر یہ قافلہ آیا، اور اس قافلے کا آنا بھی یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ نے ان کو راستہ بلایا، یہ اس راستے پہ آئے اور انہوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر جو ان کا ایک بندہ تھا جی، ہر قافلے کے اندر ایک بندہ ہوتا تھا جو ان کی خدمت خاطر کیا کرتا تھا، پانی مہیا کیا کرتا تھا، لکڑیاں مہیا کیا کرتا تھا۔ اس کو کہا کہ جاؤ جا کر ہمارے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ گیا کنویں کے پاس، تو اس نے ڈول ڈالا اندر رسی باندھ کر، اب وہ اس کے اندر پانی بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی۔ اور بندہ سمجھدار تھا جی، تو اس سے پہلے بھی وہ پانی نکالا کرتا تھا قافلوں کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی پانی نکالیں، لیکن ایسا پانی اور اتنا گہرا پانی، اور یہ ہے کہ بھاری پانی آج تک نہیں آیا۔ جیسے ہی اوپر نکالا، فوراً اس کے منہ سے نکلا لفظ یا بشرا، ہائے خوشخبری۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ قافلے والے کے سردار کا نام تھا، یا یہ ہے کہ کسی اور بندے کا نام تھا، نہیں، یا بشرا اصل میں تھا یا لل بشرا، ہائے خوشخبری ہے جی۔ کتنا حسین و جمیل بچہ آ گیا جی اندر سے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اب وہ تھا جو اس کے ساتھ جو چند بندے آئے ہوئے تھے پانی کے لیے، لکڑیوں کے لیے نا، انہوں نے رل مل کر اس بچے کو چھپا دیا، حضرت یوسف کو چھپایا، بضاعہ پونجی کے طور پر۔ یہاں پہ چھپائیں گے، آگے جائیں گے، جب تجارت کی غرض سے منڈی میں پہنچیں گے تو یوسف کو بیچ دیں گے جی۔ اور وہ زمانہ لونڈیوں کا، بادیوں کا تھا، بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ تو جانتا ہے نا جو وہ عمل کرتے ہیں جی۔ یوسف کا کنویں میں رہنا، پھر وہاں سے باہر آنا، پھر ان کا پونجی کے طور پر اپنے سامان کے اندر چھپا لینا کہ پورے قافلے والوں کو نہ پتہ چلے۔ اگر پتہ چل جائے گا تو ظاہر بات ہے پیسے تو ان کو بھی دینے پڑیں گے۔ تو یہ چند آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے، پیچھا کیا انہوں نے قافلے کا، قافلے والوں کے پاس آئے، کہا کہ ہمارا ایک غلام بھاگ ہے ہم سے اور وہ تم نے اٹھایا جی۔ پہلے تو انکار کیا، جب پوچھ تاچھ زیادہ کی گئی تو وہ جو بندہ تھا پانی نکالنے والا، اس نے دیکھا کہ اب تو مجھ پر بہتان لگے گا کہ تم نے چوری کی ہے، لہٰذا بتا دیتا ہوں جی، بچہ ہے جی ہمارے پاس، ہمیں ملا ہے وہاں سے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام تھا جو ہم سے بھاگ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کرو، ہمارے اوپر بیچ دو۔ بھائیوں نے کہا یہ تو ہم چاہتے ہیں جی، ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں، آپ لے لو جی۔ تو تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ 20 درہموں کا اور 40 کا ذکر آتا ہے جی، اتنی کم قیمت جی، 20 روپے 40 روپے کی قیمت پر انہوں نے بیچا، کیونکہ ان کا مقصود کیا تھا؟ یہ بھائی ہم سے کہیں دور چلا جائے، باپ کی محبت ہمیں مل جائے اور یہ باپ کی نظروں کے آگے نہ آیا کرے۔ تو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بیچا اس قافلے والوں کے اوپر یوسف کو بہت ہی کم اور گھٹیا قیمت کے اوپر۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بولے کیوں نہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے اگر بولتے نا تو اپنے خاندان کی بےزتی ہوتی کہ میں غلام نہیں ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے مجھے 3 دن کنویں کے اندر رکھا، اب یہ مجھے تمہارے اوپر بیچ رہے ہیں۔ تو بتاتے کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں، یعقوب میرا باپ ہے، وہ پیغمبر ہے، اور دادے کا نام اسحاق ہے، وہ پیغمبر ہے، پردادے کا نام ابراہیم ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو اس سے بےزتی کس کی ہوتی؟ اپنی خاندان کی ہوتی، تو اس لیے خاموش ہوگی۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے اگر یوسف علیہ السلام وہاں پہ بولتے نا تو یہ کہتے چلو ہمارا غلام ہمیں واپس کرو، تو پھر وہ قتل
قتل کر لیتے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا یوسف کو کنویں سے نکالنا تھا، اس قافلے والوں کے ہاتھوں کے اوپر بچوانا تھا اور وہاں پر مصر کے بازار میں پہنچانا تھا، وہاں پہ پھر تختوں پہ اس کو بٹھانا تھا۔ فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس کے اندر بے رغبتی کرنے والے، ان کو رغبت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو بیچیں گے اور پیسے ملیں گے، وہ کہتے تھے کہ کیسے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ آگے اللہ کل کے درس میں بیان فرمائیں گے کہ مصر کے بازار میں پھر وہ کیسے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے اپنے ابا جان کے پاس عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، ہم نے دوڑ لگائی۔ یہاں پر ایک بات سنیں جی، دوڑ لگانا مقابلے کے لیے اچھا کھیل ہے جی، شرعاً جائز ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی تھی، اور اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بھی دوڑ لگائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں تشریف فرما ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آج میرا جی چاہتا ہے تھوڑا سا باہر ٹہل آئیں، اب وہ ہوا بھی لگ جائے اور تاکہ باہر کا نظارہ بھی ہو جائے۔ تو شام کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، چاندنی کم تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب باہر نکلے، حضور نے فرمایا عائشہ آج دوڑ کا مقابلہ ہو جائے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہو جائے۔ تو دوڑ لگائی حضور نے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو چونکہ حضور کی عمر کافی تھی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، اور اما عائشہ حضور سے جیت گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مائی عائشہ صدیقہ باہر ٹہل رہے تھے، حضور نے فرمایا عائشہ آج دوڑ ہو جائے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ نے بھی دوڑ لگائی، حضور نے بھی دوڑ لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ آج یہ جیتنا یہ پچھلی جیت کا مقابلہ ہے، پیچھے تم جیتی تھی اور آج میں جیت گئی ہوں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رہ گئی تھی کیونکہ بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے ضعف تھا، بھاگ نہ سکیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑیں، مقابلہ کیا جی۔ اس طرح کی دوڑ جس کے اندر ورزش ہو یہ اچھی چیز ہے، لیکن ایسی دوڑ جس کے اندر شرط لگائی جائے کہ اگر کوئی جیتے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا، جو ہارے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ والی دوڑ جوئے اور قمار میں آتی ہے، حرام آتی ہے۔ آج چونکہ آپ کے یہاں جلسہ بھی تھا تو اس جلسے کے اندر دو باتیں سنیں جی، دو طرح سے یہ جلسہ حرام ہے۔ ایک تو یہ جانور ہیں جی، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے پیچھے سے چکا لگایا جاتا ہے جی، ان کے خون بہتے ہیں، ان کو درد و تکلیف ہوتی ہے، وہ بھاگتے ہیں، یہ کسی جانور کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، ایک اس وجہ سے حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی جوا لگایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی کیا ہے جی حرام ہے۔ ہار وہ کھیل، ہار وہ مقابلہ، قانون سنیں جی، ہار وہ کھیل اور ہار وہ مقابلہ جس کے اندر شرط لگائی جائے، چاہے لڈو ہو، تاش ہو، کرکٹ ہو، گھوڑ دوڑ کا میدان ہو، سائیکلوں کا ریس ہو، گھوڑوں کی ریس ہو، کوئی بھی ریس ہو جس کے اندر شرط لگائی جائے کہ اگر جو جیتے گا تو اس کو یہ دیا جائے گا اور جو ہارے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا جی، تو یہ والی کھیل کھیلنا اور یہ والے پیسے جو ہیں یہ حرام ہیں، جوئے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، دو بندے دوڑتے ہیں، دو بندے کھیلتے ہیں، ایک ہار جاتا ہے دوسرا جیت جاتا ہے، تو تیسرا بندہ جیتے ہوئے بندے کو اپنی طرف سے کچھ پیسے دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط لگا کر کھیلنا، دوڑنا، کوئی بھی کام کرنا، اس کی کمائی حرام ہے۔ فرمایا نستبقو، ہم نے دوڑ لگائی ہے، وترکنا یوسف، اور چھوڑا ہے ہم نے یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے آپ ہماری تصدیق کرنے والی، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ کتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں نا جی، ابا جان تسی ساڈی یقین نہ کرنے لگے لیکن اسی سچے ہیں جی، بہت بڑے سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، وہ لائے عَلَىٰ قَمِيصِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم، بلکہ مزین کیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہاری جانوں نے، امرن، کوئی معاملہ، فصبر جمیل، بس صبر بہت ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔
اس جملے سے یہ پتہ چلا بندے کے اوپر پریشانیاں آئیں یا غم آئیں تو مدد کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ حضرت یعقوب نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ علامات تصفون، اس بات کے اوپر جو تم بیان کرتے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا پانی نکالنے والے کو، فادلا دلوا، اس نے ڈھول ڈالا اپنا کنویں کے اندر، قالا، اس نے کہا، یا بشرا، ہائے خوشخبری، ہاذا غلام، یہ لڑکا ہے، واسروہ بضاعۃ، اس نے چھپایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بضاعۃ، سامان تجارت بنا کر، واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، وشروہ بثمن، اور انہوں نے خریدا، شروہ کی ہو ضمیر بھائیوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور وہ قافلے والوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ اگر بھائیوں کی طرف ہو تو مطلب یہ ہے بھائیوں نے بیچا کم قیمت کے اوپر قافلے والوں کے اوپر، اور اگر قافلے والوں کی طرف لوٹے تو اس کا معنی یہ ہے قافلے والوں نے خریدا بھائیوں سے کم قیمت کے اوپر۔ دراہم معدودہ، چند گنے چنے پیسوں کے اوپر، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں بے رغبتی کرنے والے۔